اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا کہ اس میں الف لام استغراق کا ہے. کیا ہے جی الف لام؟ استغراق کا. ویسے الف لام کی 4 قسمیں آپ حضرات نے پڑھی. الف لام استغراق کے لیے، الف لام عہد ذہنی کے لیے، الف لام عہد خارجی کے لیے، اور الف لام جنس کے لیے. یہاں الف لام کون سا جی؟ استغراق کا. اس کا مطلب یہ ہے، استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر وہ الف لام داخل ہے، جیسے یہ حمد پر ہے، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی حمد ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد. وہ کس کی حمد ہے جی؟ دنیا میں کہیں بھی اگر حمد ہو رہی ہے وہ کس کی حمد ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر کسی فن پارے کی حمد ہو رہی ہے، کسی پہاڑی منظر کی، کسی دریا کی، کسی سمندر کی، کسی کے علم کی، کسی کے حفظ کی، کسی کے صحت کی، دنیا میں جو کوئی زبان بھی رطب اللسان ہے کسی کی تعریف میں، وہ دراصل کس کی تعریف ہے؟ وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف. تو کائنات میں انسان ہو یا جنات، فرشتے ہوں یا دوسری مخلوقات، دشمن ہو یا دوست، اس کی زبان سے جو بھی تعریف نکلتی ہے وہ دراصل تعریف اس چیز کی نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے والے کی. وہ تعریف کس کی ہے؟ پیدا کر. اگر کسی اچھی عمارت کی تعریف کی جائے، یہ سٹرکچر کیسا پیارا، یہ نقشہ کیسا پیارا، تو تعریف اس عمارت کی مقصد نہیں ہوتی، تعریف اس عمارت کے بنانے والے کی ہوتی. ٹھیک ہے جی. جب کسی منظر کی تعریف ہوتی ہے وہ در حقیقت اس منظر کو بنانے والے مصور کی تعریف. وہ کون ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سمجھ میں آئی بات جی؟ الف لام کس کے لیے جی؟ استغراق کے لیے. استغراق کا معنی یہ کہ اس الف لام نے دنیا کی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے جتنی بھی تعریفیں آئیں گی جس کو ہم حمد کہہ سکتے ہیں، وہ سب اس الف لام نے گھیر لیے اور سب کو بارگاہ رسالت امام میں پیش کر دیا، بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. ٹھیک ہے جی. کسی پیغمبر کی نعت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. کسی اللہ کے ولی کی تعریف، کسی عالم کی تعریف، کسی کتاب، وہ کس کی تعریف ہے جی؟ اللہ سبحانہ. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کروں. اس سے بھی بڑی بات اور اس سے بھی اعلیٰ بات وہ ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ الف لام استغراق کے لیے نہیں بلکہ یہ الف لام تحقیق حقیقت کے لیے. یہ کس کے لیے؟ تحقیق حقیقت کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت حمد، بڑی اہم بات ہے، حقیقت حمد کس کی ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن جو حمد کی حقیقت ہے وہ حقیقت حمد وہ کس کے لیے ثابت ہے؟ اچھا، پہلی تعریف سے، پہلی تفسیر سے، پہلے مطلب سے یہ زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مطلب. کیوں؟ کہ پہلی تفسیر میں تو داخل ہے جو تعریف کریں دنیا میں وہ ساری سمیٹ کے کس کو دے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر، اللہ کی بارگاہ میں دی، عاجزانہ پیش کر دی. اور حقیقت حمد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے تعریف، وہ تعریف دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور زیادہ عرفہ اور اعلیٰ انداز میں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مستغنی ہے. وہ کیا جی؟ وہ غنی ہے. اس کو بندے کی کسی تعریف کی، کسی عبادت کی، کسی چیز کی بھی ضرورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کی شان ایسی ہے، اس کی شان یہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا معنی وہ کسی کے محتاج نہیں، نہ چیزوں میں نہ تعریف میں. لہذا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، چاہے ساری مخلوق تعریف نہ کرے، اس کی شان پھر بھی سب سے اونچی. اس کی شان کیا جی؟
اس لیے قرآن نے اور کھول کر بیان فرما دیا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اے لوگو، اگر تم سارے کے سارے اور زمین میں جتنے موجود ہو سارے کے سارے کفر اختیار کر لو، فإن اللہ لغنی حمید. اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً مستغنی ہے، غنی ہے اور قابل تعریف اور لائق حمد ہیں. ہمارے ایمان کی اس کو ضرورت نہیں. اس لیے قرآن نے خود یہ ایک جگہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون. ساری تعریفیں اللہ کی لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اس دوسرے مطلب میں الف لام کو عہد تحقیق حقیقت کے لیے بنانے میں کہ یہ الف لام تحقیق کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند تر اور عرفہ ہو کر ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غنا بھی سامنے آ جاتی، جس کو میں نے ابھی قرآنی آیات سے اور حدیث صحیح مسلم میں حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے، بس وہ دو جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس سے مزید کھل کے بات آئے گی سامنے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم. اے انسانوں اور جنات، سارے پہلے انسان، سارے بعد میں آنے والے انسان، سب پہلے والے جنات اور سب بعد میں آنے والے جنات، سارے کے سارے کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے تم میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار دل کے مطابق بڑے متقی بن جاؤ. ما زاد فی ملکی شیئا، ان سب کے تقوی سے ساری دنیا کے انسانوں اور جنات کے سب سے اونچے درجے کے تقوی کے برابر ہو جانے سے بھی میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات کانو علی قلب افجر رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے بڑے فاسق اور فاجر اور نافرمان انسان کے مطابق نافرمان بن جائے، سب پرلے درجے کے نافرمان، اونچے درجے کے نافرمان ہو جائے، سارے کے سارے ہو جائے، ما نقص فی من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی. دیکھیے جی قرآن کی آیت کھل کر سامنے آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی، اس لیے فرمایا الحمدللہ. تحقیق حمد کے لیے بنانا یہ زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے.